رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب اکرم پورے مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد شروع کریں گے حضرات گرامی کر آج کی اس محفل پاک کی تلاوت ہمارے عامر خان صاحب کے صاحبزادے اذان میاں نے ماشاءاللہ کی اور پھر نعت شریف پڑھی اور اس کے بعد پھر نعت خوانی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ہر نعت خوان نے ماشاءاللہ خوبصورت حضور کی نعت خوانی کی ثنا خوانی کی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہماری اماموں کو تازہ کیا ہمیں خوشی ہوئی سرکار کی نعت خوانی سن کے اور پھر حضور کے شہزادوں کا ذکر ہوا مرتبت کی صورت میں وہی سب نے پڑھی اس پر بھی ہمیں ہمارا ایمان تازہ ہوا ہمیں تو سرکار کو خوش کرنا ہے تو سرکار کے شہزادوں کا ذکر کیا جائے حضور خوش ہوتے اور پھر ہمارے آخری نعت خوان اس وقت تک کے جناب طارق الجبار صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا اللہ کو برکت عطا فرمائے یہ رات کی جاب کرتے ہیں اور یہ چھوڑ کے کام حضور کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے تمہارا مال فرمائے میرے بعد انشاءاللہ جیسے کہ سرودی صاحب تشریف فرمائے جب وہ فروز ہے یہ نعت خوانی کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کریں گے ہم یہ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں آپ سب کو سرکار کی محبت یہاں سے کھینچ کے لائی گئی اہل خانہ نے یہ جو سارا اہتمام انسلام کیا ہے اتنی خوبصورت سجاوٹ کی ہے جس سے حضور کی محبت میں یہ سارا سلسلہ ہے اور محبت کیا ہے محبت کی تعریف کیا ہے محبت کسے کہتے ہیں ایک اور یہ ہے کہ الایثار للمحبوب کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام محبت ہے ایثار قربان کرنا پیش کر دینا یہ محبت ہے اور ایک اور یہ ہے کہ میل الطبع الی الشیء کسی شے کی طرف دل کا رجحان ہو جانا دل کا میلان اور دل کا کھینچنا یہ اس کو محبت کہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ الشوق الی المحبوب کہ محبوب کی یاد میں تڑپتے رہنا آنسو بہاتے رہنا راہ تکتے رہنا اس کی یادگاروں سے محبت کرنا اس کے آثار سے محبت کرنا جس چیز کو اس سے نسبت ہو گئی ہے اس سے محبت کرنا یہ محبت کی تعریف ہے محبت کا معنی اور مفہوم ہے اور اہل سنت و جماعت آپ لوگ جو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اللہ نے ہمیں سعادت حاصل کی ہے ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی صحابت سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور جس چیز کو حضور سے محبت ہو گئی ہے نسبت ہو گئی ہے ہم اسے بھی محبت کرتے ہیں
اور یاد رکھیے کہ محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی، نبی ہر کسی سے محبت نہیں ہوتی، اور ہر چمکتے چہرے سے بھی محبت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ ابو لہب سے محبت کرتے، تو اس کا بھی چٹا گورا تھا۔ ابو لہب اس کو کہتے ہیں، لہب کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، انگارے کو کہتے ہیں۔ اور اس کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں، اس کا رنگ جو تھا وہ انگارے کی طرح تھا، چٹا گورا رنگ تھا اس کا، مگر اس سے تو محبت نہیں کرتے جس کا رنگ چٹا گورا تھا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ اور بلال کا رنگ کالا تھا، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے آپ کے محبوب سے محبت کی، اس نے سرکار سے محبت کی ہے، آپ بلال سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہر کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی، بالکل ایسے ہی ہر دل میں بھی محبت نہیں آ سکتی، ہر دل میں محبت نہیں آ سکتی۔ اگر ہر دل میں محبت آ سکتی ہوتی تو ابو لہب کے دل میں حضور کی محبت آ جاتی، اس کا دل اس قابل نہیں تھا۔ ابو جہل کے دل میں محبت آ جاتی، نہیں آئی، اس کا دل اس قابل نہیں تھا۔ حبشے کا غلام بلال، اس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، اس لیے اس کا دل حضور کی محبت کے قابل تھا۔ فارس کا سلمان اور روم کا سہیب، ان کے دلوں میں حضور کی محبت آ گئی، اور کہاں سے کہاں یہ کھنچے چلے آئے۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو حساس بگایا نہیں کرتا، اس کا ساتھ اپنے گے، اس کا راگ اپنے گے۔ اور صحابہ سے پوچھیں تو انہوں نے عجیب عجیب بات کی، حضور کی محبت کی۔ ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، آپ سے اگر بھی پوچھے تو کہیں گے مجھے حضور اس سے زیادہ پیارے ہیں، اور کسی اور سے پوچھیں تو وہ اس کو جو چیز پیاری ہے وہ کہے گا مجھے اس سے سرکار اس سے بھی پیارے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، حضور سے کتنی محبت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری جان، میرے ماں باپ یہ تو پیچھے رہ گئے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہو، گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈا شربت موجود ہو تو مجھے سرکار اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ مجھے سرکار ٹھنڈے مشروب سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب حضرت علی شیر خدا نے یہ بات کیوں کہی ہوگی وہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن جو اشارے ملتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہو اور پیاس لگی ہوئی ہو، موسم بڑا گرم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، وہ بھی شربت و مشروب ہو، تو جب پیئیں گے تو دل میں، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مشروب پینے سے گرمیوں کے موسم میں پیاس کی حالت میں سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، مجھے سرکار کی محبت سے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو جس سے محبت کرتا تو جنت بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں، عامر خان بھائی نے یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور آپ اس محفل کی رونق بن رہے ہیں، اور ہماری یہ نعت خوان دل سے، سینے سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں، گا رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ حضور کے ساتھ محبت کر رہے ہیں آپ۔ اور جب جنت میں جائیں گے، جنت میں ضرور جائیں گے۔ اہل سنت حضور کی محبت کرنے والے تو جنت میں جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، رسول کی غلام ہے،
جیسے میں نے کہا کہ شاہ جی یہ پڑھا کرتے تھے کہ ارے جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو پھر جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے اور سرکار کی ایسی نعت خوانی کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، آپ مبارک حضور کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر جو محبت ہوتی ہے وہ 3 وجہوں سے ہوتی ہے، یا وہ کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا وہ جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر وہ نوال کی وجہ سے ہوتی ہے، سخاوت، جود و نوال اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں، کمال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اور نوال کی وجہ سے۔ اور سرکار کی اگر کمالات دیکھے گئے تو پھر وہ ربائی کا پہلا مصرع بلغ الغلاب الکمال، شیخ سعدی نے کہہ دیا بلغ الغلاب الکمال۔ اور اگر حضور کی جمال کی بات کریں تو نیکسٹ مصرع میں وہ بھی کر دیا کشفت و جام جمالی، کشفت و جام جمالی حسنت جمیع خصالہ۔ اور اگر حضور کی نوال کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر پوری زندگی زہری حیات میں لا تو آئے نہیں ہوئی۔ تو پھر کیوں نہ حضور سے محبت کریں، حضور کی جمال، حضور کا کمال، حضور کا انوار، کیوں نہ سرکار سے محبت کریں۔ اور یہ کوئی سوال کر سکتا ہے، کسی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر کوئی نوال کی وجہ سے ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے مانا، لیکن جب تک نوال رہتا ہے کوئی آدمی سخاوت کرتا رہتا ہے، ہاتھ کھلا رکھتا ہے، لوگ محبت کرتے رہتے ہیں، سخاوت بند ہو جاتی ہے، محبت بھی بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ارے جی محبت جمال اور کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک ایک آدمی پلیئر میدان میں وہ کھیلتا رہتا ہے، لوگ اسے محبت کرتے رہتے ہیں، جب کھیلنے کے قابل نہیں رہتا، کمال نہیں رہتا تو لوگ محبت بھی بھول جاتے ہیں۔ جب تک ایک پہلوان کشتی لڑتا رہتا ہے، لوگ اس کے منہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کمال کیا، محبت بھی گئی۔ حسن سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن جب حسن ختم ہو جاتا ہے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو صاحب آپ کہتے ہیں کہ محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا نوال کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہا مانتے ہیں اس اصول کو، اس قاعدہ کلیہ کو مانتے ہیں، لیکن جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں زوال نہیں ہے، وہاں تو کمال ہی کمال ہے، وہاں تو شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والا لمحہ ان کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے پورا کرا دینا، عبداللہ خان بیٹھے ہوئے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جمال، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی تو یہ شان ہے، وہاں زوال ہی، وہاں تو کمال ہی کمال ہے۔ سبحان اللہ، اگر کیا سبحان اللہ، تو ہم تو اس ہستی سے محبت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو سنو کہ جی محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، محبت کے داروان رکھے کہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک محبت فطری ہوتی ہے، محبت طبعی ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فطری محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے، ہم ان کے خون کا حصہ ہے، ان کے جسم کا حصہ ہے، ان سے محبت فطری ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے۔ جو اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ بھی فطری اور طبعی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے خون کا حصہ ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے،
اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے ان کی آمد کا، ولادت کا، ان کی تخلیق کا۔ یہ فطری محبت ہوتی ہے، اور ایک علمی اور عقلی محبت ہوتی ہے۔ آپ استاد سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ عقل کہتا ہے، علم کہتا ہے کس سے بھی محبت کرو، اس نے تمہاری تربیت کی ہے، اس نے تمہیں علم پڑھایا ہے، اس نے تمہیں سکھایا ہے، اس نے تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، اس سے محبت کرو۔ یہ تمہارا پیر و مرشد ہے، اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یہ تمہارا عالم دین ہے، اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس سے محبت کرو۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ علمی محبت ہوتی ہے، یہ عقلی محبت ہوتی ہے کہ علم کہتا ہے، عقل اور شعور کہتا ہے کہ میں اس ہستی سے محبت کرو۔ اور ایک فطری محبت ہوتی ہے، فطرت اندر طبیعت کہتی ہے کہ ماں باپ ہے، اولاد ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو سرکار سے کون سی محبت؟ آیا فطری محبت کر رہے ہیں یا کہ علمی اور عقلی محبت کر رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار سے جو محبت ہے وہ علمی محبت ہے، وہ عقلی محبت ہے، وہ فطری محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ عقلی اور علمی محبت ہے کہ سرکار نے ہمیں خدا سے ملایا، حضور نے ہمیں کلمہ پڑھایا، سرکار نے ہمیں دوزخ سے بچایا، جنت کا راستہ سکھایا، بتایا۔ تو یہ علم کہتا ہے کہ حضور سے محبت کرو، تو لہٰذا سرکار سے علمی محبت ہوگی، عقلی محبت ہوگی۔ مگر بزرگوں نے لکھا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سرکار سے علمی محبت بھی ہوگی اور سرکار سے فطری محبت بھی ہوگی۔ ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماں باپ کے وجود کا حصہ ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار سے بھی فطری محبت ہوگی، اس لیے کہ ہم خود بھی، ہمارے ماں باپ بھی، اور پوری کائنات اور